بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ اولاد کے ذمے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اس جمعے انشاءاللہ ماں باپ کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ماں باپ کے حقوق تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل تقریباً ہر مذہب میں بیان کیا گیا ہے، لیکن سوائے مذہب اسلام کے اولاد کے حقوق کو اتنا اجاگر نہیں کیا گیا ہے دوسرے مذاہب میں. صرف ماں باپ ہی کے حقوق نہیں ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ کے ذمے. اور ہمارے حقوق اسی وقت ادا کیے جائیں گے جب ہم دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں گے. صرف ہماری یہ سوچ ہو کہ لوگ ہمارے حقوق ادا کریں، ہم دوسرے کے حقوق نہ ادا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح، سماج میں سدھار اسی وقت ممکن ہے جب ہم حقوق لینے والے بھی ہوں تو حقوق دینے والے بھی ہوں. صرف ایک طرف سے کام نہیں چلنے والا ہے کہ صرف ہم حقوق لینے والے ہی ہوں. حقوق دینے کا ہمیں اس کا بھی ارادہ ہمیں اور اس پر بھی ہمیں عمل کرنا پڑے گا کہ ہم حقوق دینے والے بھی ہوں. ماں باپ کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، قو انفسکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو، و اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ ایسی آگ سے، ایسے جہنم کی ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کی ایندھن پتھر اور انسان ہیں. اولاد ماں باپ کے لیے ٹھنڈک کا، راحت کا سر و سامان ہے. جس گھر میں اولاد نہ ہو اس گھر میں ماتم بچھا رہتا ہے، اس گھر میں سناٹا ہوتا ہے. جو ماں باپ اس دولت سے، اللہ کی جو اس عظیم دولت اولاد کی ہے، اس سے محروم ہو، ان سے پوچھا جائے، ان ماں باپ سے، کہ کیا ان کے اوپر گزرتا ہے جو اولاد سے محروم ہے. اولاد اللہ کی بہت عظیم نعمت، عظیم دولت ہے. اولاد گھر کے آنگن کی خوشبو ہیں. اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماں باپ پر، یا اولاد کے جو حقوق ہیں ماں باپ پر، اس کا خیال رکھنا بھی ماں باپ کے لیے ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے پہنچا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ باپ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے لیکن میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، میرا لحاظ، میرا احترام نہیں کرتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹے سے کہا کہ تم کتنے کم وقت ہو کہ تم اپنے باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہو.
وہ فوراً بیٹا کہنے لگا کہ امیر المومنین میری بھی بات سن لیجئے کہ میرا باپ بھی میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ وہ بیٹا کہہ رہا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا باپ بھی میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے۔ فوراً امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ سے کہا کہ تم کیوں اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہو؟ تو اس باپ کو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ صرف تمہارے ہی حقوق اولاد کے اوپر نہیں ہیں بلکہ اولاد کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ اور اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ باپ کے ذمے اولاد کا کیا حق ہے؟ پہلا حق یہ ہے ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ جب اپنی شادی کریں تو شادی کا بہتر انداز میں شادی کریں، اچھی لڑکی کا انتخاب کر کے شادی کریں۔ یہ پہلا حق ہے باپ کا، ماں باپ کا، کہ وہ شادی جو اپنی کریں بہت ہی اچھے انداز میں، صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، سادگی کے ساتھ، سنت طریقے سے شادی کریں۔ آج شادیاں ماں باپ کی کیسی ہوئی ہیں؟ جب ماں باپ کی شادیاں گڑبڑ ہوئی ہیں تو اولاد سے صحیح توقع رکھیں تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اولاد بھی تو غلط راستے پہ جائے گی جب ماں باپ خود غلط شادی کی ہے۔ بنیاد تو وہیں سے پڑ رہی ہے ماں باپ کی شادی سے۔ اگر ماں باپ صحیح ڈھنگ سے شادی کریں گے، صحیح طریقے سے، جو طریقہ ہونا چاہیے اس طریقے سے شادی کریں گے تو اولاد کے اوپر اس کا اثر جائے گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ صحیح طریقے سے شادی کریں۔ اور جب اولاد ہو، حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ جب اولاد ہو، جب لڑکا لڑکی کوئی بھی پیدا ہو تو اس کا نام بہترین رکھا جائے، عبد سے، اللہ سے، نبی محمد سے، اچھے اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے، ازواج مطہرات سے، اس طرح کے نام رکھے جائیں اولاد کے۔ اس میں بھی بڑی بے راہ روی ہے۔ آج نام کا انتخاب بڑے عجیب و غریب طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ ایسا نام رکھا جاتا ہے کہ وہ نام پوری دنیا میں کسی کا نہ پہلے رہا ہو نہ بعد میں قیامت تک کوئی رکھ پائے۔ اس طرح کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس نام کا کوئی ٹکرائے ہی نہ۔ یہ غلط سوچ ہے، اسلامک کے خلاف ہے۔ ہمارا اسلام، مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا مذہب نے اس کی تعلیم دی ہے کہ نام وہ رکھے جائیں جو صحابہ کرام کے نام ہو، صحابیات کے نام ہو، نام وہ رکھے جائیں جس میں عبد اور اللہ اور محمد کا لفظ آتا ہو، اس میں وہ نام پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا حق امیر المومنین نے فرمایا کہ باپ کو بتلایا کہ تمہارے ذمے اولاد کا یہ حق ہے کہ پہلے شادی کرو، اس کے بعد جب اولاد ہو تو ان کا نام ڈھنگ سے رکھو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب یہ بچے تمہارے بڑے ہو جائیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ یہ باپ کے ذمے لازم ہے۔ ایک اولاد کا حق ہے باپ کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، کہ اس کے صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ تو بیٹا یہ سن کر کے کہ باپ کے اوپر، باپ کے ذمے یہ حق ہے، فوراً بیٹا امیر المومنین سے کہنے لگا کہ امیر المومنین ان تینوں میں سے کوئی بھی حق میرے باپ نے ادا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ میرے باپ نے جو شادی کی ہے، میری جو ماں ہے وہ ایک حبشیہ اور ایک باندیا عورت ہیں، انہوں نے غلط طریقے سے میری ماں سے شادی انہوں نے کی ہے، میرے باپ نے کی ہے۔ اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام بھی انہوں نے صحیح نہیں رکھا ہے، بلکہ انہوں نے جویل نام رکھا ہے، جو پیخانے کے کیڑے کا نام ہوتا ہے۔ اتنا خراب نام انہوں نے میرا رکھا ہے، اور ایک الف با تا قرآن کی ایک حرف تک انہوں نے نہیں سکھایا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگڑ گئے کہ جاؤ ان کا پہلے حق ادا کرو، پھر شکایت لے کر کے آؤ۔ آج یہی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، کہ ماں باپ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے حقوق ادا کیا جائیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ ماں باپ کے ذمے اولاد کی پرورش سے لے کر کے ان کی تعلیم و تہذیب، ان کی تربیت اخلاق کے سلسلے میں اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم سن لیں تو آج ہمارے معاشرے میں جو اتنا بگاڑ آ گیا ہے، آج ہمارے گھر کی لڑکیاں جو بے پردہ گھوم رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ جو شادیاں کر رہی ہیں، ہمارے بچے جو آگے چل کر کے مذہب اسلام کے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں اور مذہب کو چھوڑ کر کے ہندو دھرم یا دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کی
ذمہ داری ماں باپ کے اوپر جاتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ ہی شروع میں اس کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ گھر کے اندر جس طرح ایک بچہ سیکھ جاتا ہے اپنے ماں باپ سے، باہر چل کر کے اتنا نہیں سیکھتا ہے جتنا ماں باپ کا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے تئیں۔ اولاد کے سلسلے میں ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، بہت پہلے سے یہ بگاڑ چلا آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں کہ کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی، لڑکا پیدا ہوتا بہت خوش ہوتے تھے۔ آج بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ ماں باپ کے چہروں پہ ناگواری آ جاتی ہے۔ وجہ بھی ہے کہ آج لڑکیوں کے اس طرح بھیڑیے گھوم رہے ہیں، درندے گھوم رہے ہیں جو لڑکیوں کو چیر پھاڑ کھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری بھی بہن ہے یا ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہے۔ وہ دوسرے کی لڑکیوں پر، دوسروں کی عورتوں پر اس طرح سے تاک جھانک کرتے ہیں اور اس طرح سے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو باپ اس کو زندہ درگور کراتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد کرو جب پوچھا جائے گا مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، جو لڑکیاں زندہ درگور کر دی گئی ہیں، دفن کر دی گئی ہیں، ان لڑکیوں کو زندہ کر کے پوچھا جائے گا کہ ماں باپ، تم پوچھو جو ہے اپنے ماں باپ سے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں کیوں زندہ دفن کر دیے تھے۔ مرنے کے بعد اس کا سوال ہوگا۔ قبیلے بنو تمیم کے سردار قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جب بعد میں ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ زمانے جاہلیت میں میں نے اپنی 12 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اور آخری لڑکی کا جو انہوں نے واقعہ بتلایا وہ اتنا رونگٹا کھڑا کر دینے والا واقعہ ہے کہ جب آخری لڑکی میری 12ویں لڑکی پیدا ہوئی تو میری ماں نے، جو میری بیوی نے، اس کی ماں نے اس لڑکی کو چھپا دیا تھا، کہیں بھیج دیا تھا۔ جب بڑی ہو گئی، 8-9 سال کی لڑکی ہو گئی، تو میں یہ سوچنے لگی کہ اب میرا شوہر زندہ درگور نہیں، زندہ دفن نہیں کرے گا، کیونکہ بیٹی بڑی معصوم، بڑی اچھی ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، بڑی ہو گئی ہے، اب وہ شاید کہ اس کا باپ اس کو زندہ دفن نہ کرے۔ لیکن قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ میں ہی جیسے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ 8-9 سال کی ادھر ادھر تھی، چھپی ہوئی مجھ سے، میں دیکھا اپنی لڑکی کو تو میرے اوپر خون سوار ہو گیا اور اس لڑکی کو لے جا کر کے زندہ دفن کرایا۔ اس طرح کے بھیانک ماحول تھا زمانے جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کتنی عام کر دی، من لم یرحم صغیرنا ومن لم یرحم کبیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عام کر دی کہ سنو، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو، اور اس پر اس ماں باپ کو کوئی ناگواری نہ ہو، اور اپنے لڑکوں پر، بیٹوں پر ترجیح بھی نہ دے، اپنے لڑکوں کو نہ ترجیح دے اور اس کی پرورش کر کے اس لڑکی کو بڑا کر دے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بیٹی لڑکی کی تربیت پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آج ہماری اولاد کس طرح سے ہے، ہمارے بچے، لڑکے لڑکیاں کس راستے پہ چل رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ان کا سونا کہاں ہو رہا ہے، کس طرح سے کب ہو رہا ہے، جاگنا کب ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کیا طور طریقہ ان کا ہے، کیا بول چال ہے، کیا انداز ہے، کیا کھانے پینے کا طور طریقہ ہے، ان کے ذہن اور فکری اور سوچ اور سمجھ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ماں باپ کو
معاف کریے گا کہ بہت تلخ باتیں ہیں ماں باپ کے لیے، لیکن حقیقت جو ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں یہ فکر ہے کہ ہماری اولاد کس طرح سے اس کی لائف بن جائے، کس طرح سے بہترین پیسہ مشین بن جائے، کہ اتنا پیسہ کما کر کے لا کر کے ہمیں دے کہ وہ پیسہ ہم رکھیں کہاں۔ بالکل ہماری یہ سوچ بن گئی کہ ہماری اولاد بڑی ہو کر کے اتنا کمائے اور اتنا کچھ آگے ترقی دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے کرے، اس سب سے آگے نکل جائے ہماری اولاد، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہو، اس کی فکر آخرت کیا ہو، مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا، اس کے حلال و حرام، اس کے جائز و ناجائز کے بارے میں ہمارے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ماں باپ کے جو ذمے اولاد کے حقوق ہیں وہ 3 طرح کے حقوق ہیں۔ ان 3 حقوق کو بیان کر کے باتیں ختم کر دوں گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی پرورش جو کی جائے حلال پیسے سے کی جائے، یہ ماں باپ کے ذمے لازم ہے، فرض ہے۔ اولاد کی اگر پرورش حلال پیسے سے، حلال کمائی سے ماں باپ کریں گے تو وہ اولاد بہت ہی اچھی ہوگی ہر اعتبار سے۔ لیکن اگر ماں باپ خود حرام کھانے والے ہوں گے، حرام پیسہ کمانے والے ہوں گے، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلانے والے ہوں گے، تو اولاد سے کوئی صحیح توقع ایسے ماں باپ بالکل نہ رکھیں۔ وہ اولاد بگڑ کر کے کہاں جا کر کے کس خانے میں جا کر کے گرے گی، ماں باپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں حمل ہو، بچہ آئے، تبھی سے ماں کو خیال کرنا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اور جب تک ماں دودھ پلاتی رہے اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو، کوئی حرام لقمہ نہ جانے پائے۔ اس طرح سے اولاد کی پرورش ہو حلال پیسے سے، حلال کمائی سے، حلال کاموں سے، حلال مال سے اگر اولاد کی پرورش ہوگی تو بڑے اچھے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک واقعہ افغانستان کا ہے، نام نہیں یاد آ رہا ہے اس بادشاہ کا، مستند اور تحقیقی واقعہ ہے، پہلے زمانے کا۔ بادشاہ کا ایک لڑکا تھا بڑا، اس نے جنگ کے لیے محاذ پہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو خبر ملی کہ بیٹا جنگ ہار کر کے راہ فرار اختیار کر کے واپس آ رہا ہے، پیٹ پھیر کر کے دشمنوں سے ہار گیا، واپس آ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا غمگین، باپ بڑا غمگین، ماں کو آ کر کے اس کی ماں سے بادشاہ نے آ کر کے کہا کہ تمہارا بیٹا جنگ سے فرار اختیار کر کے آ رہا ہے، پیٹ پھیر کر کے بھاگ کر کے آ رہا ہے۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ماں نے بالکل برجستہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا میدان میں شہید تو ہو جائے گا، کٹ تو جائے گا اللہ کے نام پہ، لیکن جنگ سے واپس نہیں آ سکتا۔ بعد میں کچھ دن کے بعد خبر ملی کہ یہی صحیح ہے کہ بیٹا جنگ سے جیت کر کے واپس آ رہا ہے۔ وہ افواہ تھی، وہ خبر غلط تھی۔ تو بادشاہ نے یعنی اپنی بیوی سے پوچھا، اس کی ماں سے، بیٹے کی، کہ تم اتنا برجستہ، اتنے پر اعتماد لہجے میں کیسے تم نے کہا؟ تو اس ماں نے بتلایا کہ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش اس طرح سے کی ہے کہ جب تک پیٹ میں میرا بیٹا تھا تب تک میں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اور جب تک میں اس کو دودھ پلاتی رہی تب تک میرے جتنے بھی حرکات و سکنات تھے سب صحیح تھے، اور کوئی کسی طرح کے کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہوئی، حرام لقمہ، حرام مال میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ اور میں نے جب اپنے بیٹے کی تربیت شروع کی تو اس طرح سے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے کہ بیٹا شجاعت و بہادری کے وہ سبق اس کو ہم نے سکھائے ہیں کہ جنگ سے کبھی تم واپس مت آنا، جنگ جیت کر کے واپس غازی بن کر کے آنا، یا پھر شہید ہو جانا اللہ کے نام پہ، لیکن واپس مت آنا۔ اس طرح سے میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ حرام لقمے سے اگر اولاد کی تربیت کی جائے، اولاد کی پرورش کی جائے، تو اولاد بہت ہی زبردست طریقے سے آگے چل کر کے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ
پہلے کے واقعات چاہے انبیاء کرام کے لے لیں یا اسی طرح صحابہ کرام کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وحرمنا علیہ المراضع، قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنی اور دودھ پلانے والی عورتیں تھیں سب کی دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سوائے اپنی ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور کے دودھ سے پرورش موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہوئی، نہیں کرائی گئی اللہ کی طرف سے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کے ایک کھجور کو اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، صدقے کا کھجور تھا، اس کو اپنے منہ میں رکھ لیا، کھانے لگے، چھوٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ہاتھ ڈال کر کے، انگلیاں ڈال کر کے اس کو کھینچ لیا، انگلی کو، اس کھجور کو، اور نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ آل رسول کے اوپر صدقہ حرام ہے، صدقے کا کیسے ایک لقمہ ایک کھجور جا سکتا ہے پیٹ میں؟ تو اولاد کا جو حق ہے ماں باپ کے ذمے، وہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ جو اس کی پرورش کریں، اس کو پالے پوسے، وہ حلال کمائی سے، حلال پیسے سے، حلال مال سے۔ اور جو دوسرا حق ہے اس کی تعلیم و تہذیب بہترین انداز میں دیں، اس کی تعلیم کا جو بندوبست کریں، بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ کیا پڑھانا ہے اور کتنا پڑھانا ہے، کہاں پڑھانا ہے، اس کا تو خاص خیال رکھیں۔ آج اس میں بھی بے راہ روی ہے، اپنی لڑکیوں کو کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، اپنے لڑکوں کی کیا تعلیم دینے کی ہمارے ماں باپ کو فکر ہے، کس چیز کی دینی چاہیے، کس چیز کی دے رہے ہیں۔ اور پھر جب لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں تو پھر ماں باپ رونا روتے ہیں۔ یہاں تک کی کتاب میں نے پڑھا لکھا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بالغ لڑکیوں کو آگے نہ پڑھائیں اسکول اور کالج میں، اس ڈر سے کہ لڑکیاں جو مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں جس کالج میں، اسکولوں میں، وہاں اگر اس ڈر سے کہ ہماری لڑکیاں بھاگ جائیں گی یا کسی غیر کے ساتھ شادی کر لیں گے، اس ڈر سے اگر وہ اپنی لڑکیوں کو آگے کی تعلیم نہ دیں تو میدان محشر میں بالکل اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، کوئی سوال ماں باپ سے نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر پڑھانے کی اتنی فکر کہ جہاں جیسے جس طرح سے اپنی لڑکیوں کو بھیج دیے پڑھنے کے لیے اور وہ غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا کسی غیر کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں، مرنے کے بعد ماں باپ سے ضرور اس کا سوال ہوگا۔ اسی طرح ماں باپ کے ذمے اولاد کا حق ہے کہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کے اخلاق کو بنانے کی فکر کریں، اس کی تربیت کریں، کس طرح سے اس کی تربیت کرنی ہے اور اس کے اخلاق کو سنوارنا ہے، بہتر بنانا ہے، اس کی فکر کریں۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے اس طرح کی مثالیں ہیں اور بہت سے باتیں ہیں اس سلسلے میں کہ کس طرح سے ان کی تربیت کو، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے رہے ان کی فکر کریں اولاد کی، کہ ہماری اولاد صحیح ڈھنگ سے وہ تربیت یافتہ ہو جائے۔ اسی لیے تو 7 سال کی عمر میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کی تعلیم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑنے پہ مارو، بستر الگ کر دو۔ یہ سب مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے ماں باپ